مہدی کے پاس بعد ہم کہف کے نوجوان ہم رقم کریں گے خون سے وفا کی داستان ہم رقم کریں گے خون سے وفا کی داستان ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آج کے درس کا عنوان ہے صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دلگزار نمازیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، پنجاب اور ہندوستان سے ہزارہا سعید لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور بعد بیعت میں نے ایسی تبدیلی پائی کہ جب تک خدا کا ہاتھ کسی کو صاف نہ کرے ہرگز ایسا صاف نہیں ہو سکتا، اور میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرے ہزارہا صادق اور وفادار مرید بیعت کے بعد ایسی پاک تبدیلی حاصل کر چکے ہیں کہ ایک ایک فرد ان میں بجائے ایک ایک نشان کے ہے۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 249۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کی دل گداز نمازوں کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ ایک دفعہ مسجد اقصیٰ میں درس دیتے ہوئے اچانک حضرت خلیفۃ المسیح الاول کو شدید ضعف ہو گیا، یعنی کمزوری ہو گئی۔ آپ بیٹھ گئے، ہاتھ پاؤں سرد ہو گئے، ٹھنڈے ہو گئے، چلنے کی قوت نہ رہی، چارپائی پر اٹھا کر لائے، مگر راستے میں جب مسجد مبارک کے پاس پہنچے تو فرمایا، غالباً مسجد اقصیٰ میں درس دے رہے ہوں گے تو وہاں سے مسجد مبارک کے پاس پہنچے تو فرمایا کہ مجھے گھر نہ لے جاؤ، مسجد لے جاؤ۔ بامشکل تمام مسجد کی چھت پر پہنچ کر نماز پڑھی، اور باوجود تکلیف کے نماز مغرب کے بعد ایک رکوع کا درس دیا، پھر چارپائی پر اٹھا کر گھر لائے گئے۔ حضرت مسلم موعود حضرت سیدہ مریم صدیقہ فرماتی ہیں، حضرت مسلم موعود بعد جماعت نماز تو مختصر پڑھاتے تھے، لیکن علیحدگی میں جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ کو عبادت الہی میں اتنا انہماک ہوتا کہ پاس بیٹھنے والا محسوس کرتا کہ یہ شخص اس دنیا میں نہیں۔ میں نے آپ کو اس طرح روتے کہ پاس بیٹھنے والا آواز سنے بہت کم دیکھا ہے، لیکن آنکھوں سے رواں آنسو ہمیشہ نماز پڑھتے میں نے دیکھے۔ چہرہ کے جذبات سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ گویا اپنی جان اور اپنا دل ہتھیلی پر رکھے اللہ تعالیٰ کی نظر کر رہے ہیں۔ نماز با جماعت کا اتنا خیال تھا کہ جب بیمار ہوتے اور مسجد نہ جا سکتے تو گھر ہی میں اپنے ساتھ عموماً مجھے کھڑا کر دیتے اور جماعت سے نماز پڑھا دیتے تاکہ نماز با جماعت کی ادائیگی ہو جائے۔ حضرت اماں جان کے متعلق حضرت مرزا بشیر احمد صاحب فرماتے ہیں، بہت خشوع و خضوع سے، بہت سوار کر نمازیں ادا کرنے والی، بہت دعائیں کرنے والی، کبھی میں نے آپ کو کسی حالت میں بھی
جلدی جلدی نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ تہجد اور اشراق بھی جب تک طاقت رہی باقاعدگی سے ادا فرماتی رہیں۔ حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ فرماتی ہیں، حضرت اماں جان نے اپنے بیٹے بشیر اول کی وفات کے وقت صبر اور قیام نماز کا جو نمونہ دکھایا وہ بے مثال ہے۔ آپ نے جب دیکھا کہ بچے کے اب بچنے کی کوئی صورت نہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں پھر اپنی نماز کیوں قضا کروں؟ چنانچہ آپ نے وضو کر کے نماز شروع کر دی اور نہایت اطمینان کے ساتھ نماز ادا کر کے دریافت فرمایا کہ بچے کا کیا حال ہے، تو اس کے جواب میں بتلایا گیا کہ بچہ فوت ہو گیا ہے، تو آپ انا للہ پڑھ کر خاموش ہو گئی۔ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کے متعلق صاحبزادی فوزیہ شمیم صاحبہ تحریر کرتی ہیں، میں نے آپ کو بچپن سے قریب سے دیکھا، آپ گھنٹوں عبادت میں گزارتی، دوپہر کو کھانے سے پہلے ظہر کی نماز علیحدہ کمرہ میں ادا کرتی اور بہت لمبا وقت دعاؤں میں لگا دیتی۔ مغرب کی نماز کا تو رنگ ہی اور تھا، مغرب کے بعد نوافل عشاء تک جاری رہتے، اور اس قاعدہ میں نے کبھی فرق نہیں دیکھا۔ اتنی عبادت کے بعد بعض اوقات آپ کو ضعف کی شکایت ہو جاتی۔ مکرمہ صاحبزادی امت الشکور صاحبہ لکھتی ہیں، بچپن سے جو بات میں نے دیکھی وہ بڑی امی کا بڑے اہتمام سے نماز پڑھنا تھا۔ اکیلے کمرے میں نیم تاریکی میں نماز پڑھا کرتی تھی، یعنی تھوڑا اندھیرا تھوڑی روشنی ہوتی تھی، اور نماز کے وقت شور سے گھبراتی، اس لیے خاموشی کا خاص خیال رکھا جاتا۔ لیکن کوئی ہنگامہ ہو، شادی کی محفل ہو، بڑی امی اس طرح وقت پر اہتمام سے نماز ادا کرتیں۔ نماز آپ کی روح کی غذا تھی۔ لمبی نمازوں کے بعد اکثر نہایت درجہ ضعف ہو جاتا، بالکل اسی طرح جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اتنی دعا کرتا ہوں کہ دعا کرتے کرتے ضعف کا غلبہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات غشی اور ہلاکت تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ مولانا شیر علی صاحب مکرم سید سجاد احمد صاحب بیان کرتے ہیں، میں نمازوں میں اکثر حضرت مولوی شیر علی صاحب کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ آپ قیام میں سورہ فاتحہ کے الفاظ اہدنا الصراط المستقیم اس الحا اور زاری کے ساتھ تواتر سے دہراتے کہ میں حیران ہو جاتا کہ ایک ہی آیت کو دہراتے جا رہے ہیں اور قطعاً تھکن محسوس نہیں کرتے۔ حضرت میاں محمد دین صاحب 313 صحابہ میں تیسرے نمبر پر ہیں۔ آپ بچپن میں 5 وقتہ نمازوں اور تہجد کا اہتمام کرتے تھے، مگر پھر اپنے ماحول کے زیر اثر تارک الصلاۃ ہو گئے، یعنی ایسا ماحول ملا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے نماز چھوڑ دی اور دہریت کا شکار ہوتے گئے۔ تقدیر الہی کے تابع آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب براہین احمدیہ پڑھنے کی توفیق ملی اور ہستی باری تعالیٰ کے دلائل پڑھ کر دہریت کے سارے زنگ اتر گئے۔ اسی وقت کپڑے دھوئے اور گیلے کپڑے پہن کر ہی نماز پڑھنی شروع کی۔ محوت کے عالم میں ایک طویل نماز پڑھی۔ فرماتے ہیں یہ نماز براہین نے پڑھائی اور بعد ازاں آج تک کوئی نماز میں نے نہیں چھوڑی۔ حضرت بابو محکم الدین صاحب وکیل فرماتے ہیں، جب جوان ہوئے رسمی علم پڑھا تو دل میں باسبب مذہبی علم سے ناواقفیت اور علماء وقت و پیران زمانہ کے بالعمل نہ ہونے کے شبہات پیدا ہوئے اور تسلی بخش جواب کہیں سے نہ ملنے کے باعث چند بار مذہب تبدیلی کیا، سنی سے شیعہ بنے، آریہ ہوئے، چند روز وہاں کا بھی مزہ چکھا مگر لطف نہ آیا، برہمو سماج میں شامل ہوئے، ان کا طریق اختیار کیا،
لیکن وہاں بھی مزہ نہ پایا۔ نیچری بنے لیکن اندرونی صفائی یا خدا کی محبت، کچھ روحانیت کہیں بھی نظر نہ آئی۔ آخر حضرت مرزا صاحب سے ملے اور بہت بے باکانہ پیش آئے، مگر مرزا صاحب نے لطف سے، مہربانی سے کلام کیا اور ایسا اچھا نمونہ دکھایا کہ آخر کار اسلام پر پورے جم گئے اور نمازی ہو گئے اور اللہ اور رسول کے تابع دار بن گئے۔ حضرت میاں جان محمد صاحب رات کو اتنی بار بھی بیدار ہوتے، اٹھ کر وضو کر کے نفل شروع کر دیتے۔ حضرت میاں جان محمد صاحب رات کو جتنی بار بیدار ہوتے، اٹھ کر وضو کر کے نفل شروع کر دیتے، پھر سو جاتے، پھر بیدار ہوتے تو نفل پڑھتے۔ گھٹنوں میں تکلیف کے باوجود چل کر مسجد جاتے اور دوسروں کو نماز کی بہت تلقین کرتے۔ جب آپ قریب المرگ تھے تو رات نماز کا وقت ہونے پر آپ نے تیمم کیا اور نماز شروع کر دی، لیکن پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو گئے۔ اس طرح تقریباً 10 یا 15 دفعہ پوچھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، پھر نماز شروع کرتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب کی قریب ترین مسجد 3 میل کے فاصلہ پر تھی اور راستہ خراب تھا، مگر آپ فجر، عصر اور عشاء کی نماز کے لیے باپیادہ بلا ناغہ تشریف لاتے۔ سردار ویٹ خان خلف الرشید مسٹر جان ویٹ کی ایک جوان تربیت یافتہ قوم، انگریز دانشمند مدبر آدمی، انگریزی میں صاحب علم آدمی ہیں اور کرنول احاطہ مدراس میں بعد مصفہ مقرر ہیں۔ آج بڑی خوشی اور ارادت اور صدق کے دل سے سلسلہ بیعت میں داخل ہو گئے۔ ایک باہمت آدمی اور پرہیزگار طبع اور محب اسلام ہیں۔ انگریزی میں حدیث اور قرآن کو دیکھا ہوا ہے۔ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہر ایک ملک میں واعظ بھیجنے چاہیے اور کہتے ہیں کہ ایک مدراس میں واعظ بھیجا جاوے، اس کی تنخواہ کے لیے میں ثواب حاصل کروں گا۔ اسلام کی سچائی کی خوشبو اس راہ میں آتی ہے۔ الغرض وہ محققانہ طبیعت رکھتے تھے اور علوم جدیدہ میں مہارت رکھتے تھے۔ زیادہ تر خوشی یہ ہے کہ پابند نماز خوب ہیں، بڑے التزام سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نماز باجماعت اور وقت مقررہ پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کی طرح ہمیں بھی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مسیح موعود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع جو ہے انہوں نے بھی نمازیں پڑھی ہیں۔ قرآن اور سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خلافت کا یہ رشتہ جو ہے افراد جماعت سے، کروڑوں ہی دلوں کی دھڑکنوں کا ربط ایک دل سے۔ خلافت کا یہ رشتہ جو ہے افراد جماعت سے،